ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال کے روزوں کی حدیث کے اندر بہت ہی فضیلت آئی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھ لیا۔ تو شوال کے روزوں کی احادیث کے اندر بہت ہی فضیلت آئی ہے۔ آج میں ان روزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 10 گنا اضافہ فرما کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جس شخص نے رمضان المبارک میں مکمل روزے رکھ لیے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 مہینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ شخص شوال کے ان 6 روزوں کو ملا لیتا ہے تو 6 دم 60 روزے یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کے برابر ہوئے اور یہ 6 روزے 2 مہینے کے برابر ہوئے، تو پورے 12 مہینے ہو گئے۔ تو جو شخص رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ ان شوال کے 6 روزوں کو رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ مستحب ہیں، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ روزے مستحب ہیں، فرض یا واجب نہیں ہیں۔ اچھا، لوگوں میں ایک بات اور مشہور ہے کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کو رمضان کے بعد فوراً رکھنا ضروری ہے۔ اگر رمضان کے بعد فوراً ہم نے نہیں رکھا تو اس میں ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان روزوں کا مسلسل رکھنا ضروری ہے، اگر ہم نے ان کو الگ الگ رکھا تو پھر ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کو ہم پورے مہینے میں، یعنی شوال کے جو دن ہوتے ہیں اس میں ہم کبھی بھی ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان روزوں کا لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شوال کے 6 روزے ہیں ان کو اگر ہم لگاتار رکھیں گے تبھی ہمیں ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، یہ بھی بات بے اصل ہے۔ شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کو ہم لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم الگ الگ رکھنا چاہیں تو الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے سہولت ہو اس طریقے پر ہم رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ ہفتے میں 2 روزے رکھیں، پھر اس کا دوسرے ہفتے میں 2 روزے رکھیں، پھر اس کا تیسرے ہفتے میں 2 روزے رکھیں، تو ایسا بھی کر سکتا ہے جیسے سہولت ہو۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کیا ہم ان میں رمضان کے قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی شوال کے انہی 6 روزوں میں ہم رمضان کی قضا کی بھی نیت کر لیں اور وہ بھی ادا ہو جائیں، تو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم ایک ساتھ 2 روزوں کی نیت نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ یا تو ہم قضا روزے کی نیت کریں یا پھر نفلی روزے کی نیت کریں۔ اگر کوئی شخص 2 روزوں کی نیت ایک ساتھ کر لیتا ہے تو یہ نیت درست نہیں ہے، بلکہ صرف اس میں ایک ہی روزے ادا ہوں گے۔ یہاں تک شوال کے روزوں کے بارے میں بات کلیئر ہوئی۔ اگر کسی کے ذمے رمضان کے قضا روزے رہ رہے ہوں، یعنی رمضان کے روزے چھٹے ہوئے ہیں اور ان کو اس نے ابھی تک مکمل نہیں کیا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے، اس کے بعد پھر وہ نفلی روزے رکھے، یہ بہتر ہے۔ بہت سے لوگ اس سوال کو پوچھتے رہتے ہیں کہ رمضان کے قضا روزے پہلے رکھیں یا شوال کے رکھیں، تو اس بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے رمضان کے روزے رکھیں تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، آمین۔